نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک آیت نمبر 24، 25 اور 26، 3 آیات مبارکہ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ قل، قوف کے لیے وہ لوتھڑا بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے۔ قل، اگر وہ نہیں لگے گا، آپ نے کل ادا کر دیا تو معنی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے، کل کا معنی ہے آپ کھا لیجئے۔ تو کاف اور قوف کا جو فرق ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ ذرأکم یہ را پتلی ہے، تو را جب بھی پیش اور زبر کے ساتھ آئے تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ پر پڑھنا یہ ہے ذرأکم، ر یعنی موٹا اور پتلا میں کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ فی الارض، را جب ساکن ہو تو پھر اس کو کیا پڑھنا ہے، پتلا یا موٹا، وہ اس کا ماقبل ڈیسائیڈ کرے گا۔ تو اس را ساکن کا ماقبل زبر ہے تو اس کو بھی اس کا سکون پر ہوگا۔ فی الارض، اردی نہیں ہوگا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ قل هو الذی، لام جب بھی اس میں جلالہ کا لام زبر اور پیش کے ساتھ آئے تو پر پڑا جائے گا۔ اس کا ماقبل زبر اور زیر ہو تو وہ لام زبر اور پیش ہو تو وہ لام پر پڑا جائے گا، اور ماقبل اگر زیر ہو تو وہ لام پتلا پڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے لام پتلے پڑے جائیں گے بھلے ہی وہ زبر اور پیش کے ساتھ۔ تو یہ لام زبر کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نے هو الذی واللذی نہیں کرنا۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وإلیہ لام زبریہ لئی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سو پر پڑھیں گے، صاد بنے، سین نہیں بنانا، صادقین نہیں بنانا، صادقین۔ قاف پھر وہی بات قل والی، لوتھرا بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے۔ نون جب بھی مشدد ہو اس کو غنہ کر کے 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ انما، اس ما کے بعد العلم، لام ساکن ہے تو اس ما کو ہم نے لمبا نہیں کیا۔ اس ما کے بعد حمزہ ہے تو حمزہ کو ہم نے لمبا کیا۔ بھلے یہ بھی حمزہ ہے لیکن قواعد کے مطابق یہ حمزہ وصلی ہے۔ حمزہ وصلی کو وصل کلام میں نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے یہاں پہ مد نہیں ہوگی۔ یہ حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہم نے پڑھا، حمزہ زبر اس لیے یہاں پہ اس کو مد کیا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد سبب مد، ان تینوں کے اوپر مدہ حالت میں مد تب آئے گی جب اس کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ شد آ گئی۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ بڑا معروف کلمہ ہے قاف واو لام سے، قوالا یقولو، تقولو سے تقولو بنا،
تو تقولو میں ہم نے بنانا ہے فعل امر. تو فعل امر بنانے کے لیے تین اس کی 4 کنڈیشنز ہیں. علامت مضارع حذف کر دیں. اگر وہ مرفوع 5 صیغوں میں سے ہے تو اس کے لام کلمے کو ساکن کر دیں. اگر اس کے بعد اجتماع ساکنین ہو جائے تو ان میں سے ایک ساکن کو گرا دیں. اگر ان میں سے پہلا کلمہ علامت مضارع کے گرانے کے بعد متحرک آئے تو ٹھیک ہے، ساکن آئے تو ایک حمزہ کا اضافہ کریں. تو یہاں پہ چونکہ متحرک آ رہا ہے تو تیسرے سٹیپ میں ہم اس واو کو گرا دیا، بیچ والی واو جو 2 ساکن کی وجہ سے ہے، تو یہ لفظ بن گیا قل. یہ ضمیر منفصل ہے، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے. الذی واحد کا صیغہ ہے، اس میں موصول ہے. ذرأکم، ذال را حمزہ مادہ سے. یاقوت والمرجان ڈکشنری کے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ اس لفظ کا تعلق اگر فاعل اللہ ہو، مفعول الخلق ہو تو معنی ہوتا ہے پیدا کرنا. کم ضمیر منصوب متصل، کیوں منصوب جی؟ مجرور یا مرفوع کیوں نہیں؟ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ فعل کے بعد یہ ضمیر آئے تو یہ منصوب ہوتی ہے. یہ سے مراد اس کے 14 کے 14 صیغے ہو ہما ہم سے لے کے یا اور نا تک. فی حرف جر ہے، الارض اسم ہے، واو عطف ہے، الیہ الا جمع ہا ضمیر مجرور متصل الا حرف جارہ. ٹھیک ہے جی. تحشرون ہا شین را مادہ سے، میدان حشر نون مادہ سے آتا، نون باب سے آتا ہے. حشرہ یحشرو، یحشرو سے اگر فعل مضارع مجہول بنائیں گے تو تحشر. تو تحشرو، تحشرانی، تحشرون فعل مضارع مجہول ہے. واو استعناف ہے. یقولون قاف واو لام فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قاول یقبولو سے، یقبولون سے یقولون بنا ہوا ہے. متا اس میں ظرف ہے. ہاذا اس میں اشارہ ہے. الوعد اس میں مصدر ہے. وعین دال، وعد جو وعدہ کے معنی میں ہے. ان شرطیہ ہے. کنتم فعل ناقص کاف واو نون مادہ سے، یہ فعل ناقص ہے. یہ قال یقولو کی طرح ہے، یہ بھی باب نون سے آتا ہے، باب اس کا بھی نون. تو یہ چونکہ فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. کاوانا کاوانا کاوانو پوری گردان کریں گے تو یہ بن جائے گا کون تم، کون تم، جیسے قول تم ہوا. تو کون تم میں یہ نون ساکن ہے، واو متحرک ماقبل زبر ہے، الف بنے گی. الف اور نون ساکن دونوں ساکن میں سے الف گر جائے گا تو یہ لفظ بچے گا کن تم. کن تم میں آگے یہ ہے کہ اگر یہ باب نون سے آئے تو اس سے پہلے جو فا کلمہ ہوتا ہے اس کو پیش سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بنا ہمارا کن تم. صادقین، صاد دال قاف مادہ سے فاعل کے وزن پر صادق، صادقان، صادقون یہ حالت رفعی ہے. صادقن، صادقین، صادقین یہ اس کی حالت نصبی ہے. کل وہی پھر دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. ان اور ما حرف مشبہ بالفعل اور ما کافہ کا مرکب ہے. ما کافہ ہم اپنے ما کی ڈیٹیل لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ روکتا ہے، کسی عمل کرنے کو روکتا ہے. ان کا عمل یہ ہے کہ اس نے اس اپنے بعد میں آنے والے مبتدا کو بنا دینا ہے منصوب، لیکن یہاں پہ منصوب نہیں بنایا، اس ماں نے اس کو روکے رکھا. تو یہ کلمۃ الحصر اس کو بولیں گے. یہ بھی کلمۃ الحصر اور یہ بھی کلمۃ الحصر.
حصر کا معنی میں کئی بار بتا چکا. العلم اس میں مصدر، عند اللہ ظرف اور اس میں جلالہ، واو پھر عطف، انما وہی دوبارہ، انا ضمیر مرفوع، ضمیر مرفوع منفصل، نذیر نون زال را مادہ سے فعیل کے وزن پر اسم ہوا مبین، با یا نون بین، بینا یبینو، اور یہ ہے ابینا یبینو سے اسم الفاعل بنا ہوا ہے، تو بابی فعال سے یبینو سے یبینو بنا، یبینو میں یا علامت مضارع کو میم مضمون سے بدلا تو وہ بن گیا مبین، تو مبین پیش والی تنوین کے ساتھ آیا ہوا ہے. یہ ہوئی جی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق. جی آگے چلتے ہیں. علم نحو میں وہ دیکھتے ہیں قل، پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا قل، جو فعل امر بنا ہوا ہے قاف واو لام مادہ سے، تو ہر فعل کے اندر ایک ضمیر آتی ہے، وہ چاہے مستتر ہو یا بارز ہو. فعل امر کے حاضر کے 6 سیغوں سے فعل امر بنایا جاتا ہے، لام امر والے سیغے نہیں. فعل امر حاضر کے 6 سیغوں میں سے جو پہلا سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس میں ایک انت ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے مستتر، باقی سب بارز ہیں. تو قل میں جو وہ ضمیر انت مستتر مرفوع متصل ہے، تو مرفوع ہونے کے ناطے وہ کیا بنی؟ فاعل. فعل کیا ہے؟ کہہ دینا. آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا، کیا حکم ہوا کہنے کا. الذی ہوا، الذی ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے، ہوا ہما ہوم ہے یا ہما ہن، یہ 14 کے 14 سیغے جب مرفوع حالت میں آتے ہیں ہمیشہ، اور مرفوع کے بعد وہ کیا بنتے ہیں وہ جملہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہاں پہ وہ مرفوعات جو 8 ہیں، 8 میں سے وہ یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان کی خبر، کانا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر، اور لا و ما مشابہ لیسا کا اسم. یہ 8 میں نے گن دیا آپ کو، تو آپ بھی اس کو اسی طرح یاد کریں تاکہ ہر جملے میں آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے. ہوا مبتدا، الذی کیا ہے جی؟ اسم موصول ہے، تو ہر اسم موصول کے بعد اس کا ایک صلہ آتا ہے. تو الذی کا جو صلہ ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے. صلہ کے اندر جو کثرت سے میں کہتا ہوں کہ ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی طرف راجع ہوتی ہے، تو یہ ہے ذرا کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کی طرف جا رہی ہے. تو هو الذی ذرأکم فی الارض، تو یہ ہے ذرأ میں ہوا ضمیر جو مستتر ہے وہ اس کی فاعل بنی. یہ فعل ہے ذرأ پیدا کرنا، کم تم سب کو، ضمیر منصوب متصل ہے مفعول بنی، اور فی الارض متعلق ذرأ، تو اس فعل کے متعلق فی الارض ہوا. تو وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا زمین میں، و عطف الیہ اسی ہی کی طرف، تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اس میں یہ واو جو ہے نائب فاعل بن رہی ہے. دیکھا جی، واو ضمیر اس کا نام ہے ضمیر مرفوع متصل. مرفوع ہونے کے ناطے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، ان میں سے یہ کیا بنی؟ نائب فاعل. تو نائب فاعل اپنے فعل اور متعلق تحشرون کے ساتھ مل کر ایک جملہ فعلیہ بنا. اس دونوں جملہ فعلیہ کے درمیان یہ واو عطف ہے، ذرا کا عطف ہے تحشرون پر، تو یہ مرکب عطفی بنا. مرکب عطفی صلہ بنے گا اس الذی موصول کا. تو گویا یہ سارا جملہ 24 نمبر پوری آیت الذی کے بعد والی یہ اس موصول کا صلہ بن رہی ہے. موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر
خبر بن رہی ہے اس ہوا مبتدا کی، تو یہ دونوں مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب بن رہے ہیں، منصوب ہو کر یہ مفعول بھی ہیں اس فعل کے جو فعل امر ہے جس میں فعل اور فاعل موجود ہے، مفعول بھی مل گیا، تو فعل امر ہمیشہ جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ انشائیہ ہم نے ریڈ سرکل میں بنا دیا ان سب کو اکٹھا کر کے۔ یہ کلیئر ہوئی جی بات؟ آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ جملہ کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ یہ جملہ، میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ کھا لیجئے، تو کھانا کیا ہے؟ سیب، تو سیب مفعول ہوا۔ آپ فرما دیجئے، کہنا کیا ہے؟ وہ جو کہنا ہے وہ مفعول۔ تو یہ پورا جملہ جملہ اسمیہ مفعول منصوب ہو کر مفعول بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وَيَقُولُونَ، یہاں پہ استئناف ہے، یہ واو عطف نہیں ہے، کوئی بات نئی شروع ہو رہی ہے، ری اوپنڈ، کوئی نیا ٹاپک آ رہا ہے۔ کیا ہے جی؟ جس کا پچھلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نئے سے مراد یہ ہے۔ وَيَقُولُونَ، یقولون میں یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہو کر فاعل بن رہی ہے، اس کا فعل ہے قاف واو لام، یعنی کہنا ہے، اور وہ کہتے ہیں۔ کون کہنے والا؟ ایک ہے یا زیادہ؟ یہاں پہ کہنے والے ایک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ جمیع الناس ہیں۔ تو یہ اس وقت کے مخاطبین قرآن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کرتے تھے۔ فعل اور فاعل ہمیں مل گیا جی، اس کا مفعول دیکھنا ہے کیا ہے۔ وہ مفعول کیسے ملے گا؟ متا، یہ لفظ خبر مقدم ہے، ھذا الوعد اشارہ اور مشار الیہ یا مبتدا، ھذا مبتدا اور اس کا بدل، ھذا کا بدل۔ جب بھی مرکب اشاری آئے تو مرکب اشاری کا تعین اس کا مشار الیہ کرتا ہے۔ اگر مشار الیہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا، اگر منصوب ہوگا تو یہ بھی منصوب، اگر مجرور ہوگا تو یہ بھی مجرور۔ تو گویا یہ چونکہ الوعد مرفوع ہے تو ھذا مرفوع ہو کر مبتدا بن رہا ہے، تو یہ اس کا بدل ہے، ھذا الوعد، گویا مل کر ہی یہ مبتدا ہوئے۔ ھذا الوعد، اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر۔ اس مبتدا کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے جس کی خبر مقدم ہے متا۔ یہ جو وعدہ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کب ہوگا؟ ھذا الوعد متا، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم، تو متا پہلے آ گیا۔ تو یہ جملہ اپنی شرط کے ساتھ، شرط کیا ہے؟ ان کنتم صادقین، ان حرف شرط ہے، شرطیہ ہوا۔ کنتم صادقین جو ہے یہ کانا فعل ناقص، ابھی میں نے بتایا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، تو کانا کا یہ تم ضمیر جو ہے یہ مرفوع ہے متصل، کانا کا اسم ہے، اور صادقین منصوب ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ کانا اپنے اسم اور خبر اور ان شرط کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ ہو کر شرط بنے گی اس جملہ کے ساتھ۔ تو یہ جو جملہ اسمیہ ہے مع شرط محلن منصوب ہو کر مفعول بھی بنا، کس فاعل کا؟ کس فعل کا؟ اس فعل کا جو یقولون ہے، وہ سب کے سب کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم سچے ہو تو یہ جملہ ایک جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو آیت نمبر 25 بھی ہماری صرف ایک چھوٹے سے دائرے میں مکمل ہوگی، یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ آیت نمبر 26 کو لیتے ہیں، پھر آ گیا کل۔ کل میں پھر ایک انت ضمیر مستتر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، مرفوع ہو کر یہ فاعل ہے، فعل اس کا کل ہے۔ انما کلمہ حصر اس کو کہتے ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل
اور مائے کافا کا جو مرکب بن کر انما لفظ آتا ہے، اس کو عربی لینگویج میں ادات الحصر یعنی حصر کا ٹول، کلمت الحصر، حصار کرنا، گھیرے میں لے لینا. تو گھیرے میں اس نے کیا لیا ہوا ہے؟ علم. اس علم کا، اس کا علم جو ہے عند اللہ ہے، یہ ہے محصور. اس میں کوئی چیز نہ باہر آ سکتی ہے نہ اس کے اندر جا سکتی ہے، کہ اس قیامت جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، اس کا حکم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. تو علم و مبتدا عند اللہ متعلق محذوف خبر، یا کچھ علماء کی رائے ہے جار شبہ جملہ ہو کر خبر بن جاتے ہیں. تو چاہے اس کو شبہ جملہ بنا کر خبر بنا رہے ہیں العلموں کی جو مبتدا ہے، اور چاہے اس کو متعلق محذوف خبر بنا لے. تو اس تفسیر میں وہ محذوف خبر ذکر نہیں ہوئی، تو میں نے بھی نہیں مناسب سمجھا کہ کسی کلمہ کو ایڈیشنل لا کر یہاں پہ خبر بنایا جائے. تو انما بے شک نہیں سوائے اس کے علم صرف اللہ ہی کو ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے انما العلم، یہ جملہ اسمیہ ہوا، اس میں درمیان پھر ایک واو عطف ہے، اور انما انا نذیر مبین کے درمیان یہ واو عطف ہے. پھر انما کلمہ حصر انا ضمیر مرفوع متصل ہو کر مبتدا بنی، نذیر مبین، تو نذیر مبین، تو یہ صفت اور موصوف مرکب توصیفی ہو کر خبر بنی اس مبتدا کی. تو یہ مبتدا اپنے کلمہ حصر کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ ہوا. اچھا جی، مائے کافہ کی بات کر لیں. انا جب بھی کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو اپنے اس کے مبتدا کو حالت نسبی میں لے جاتا ہے. تو جو اس انا نے العلموں کو مرفوع ہی رہنے دیا، نسبی میں نہیں لے کے گیا، اس ماں نے اس کو روکا. آنا انا کے بعد مائے کافہ نے آنا کو منصوب ہونے سے روکا ہوا ہے، یہ مرفوع ہی ہے. آنا نحنو ادھر ہے یا نا. اگر اس آنا کو منصوب انا کا اسم بناتے ہوئے منصوب بنانا مقصود ہو، غیر القرآن کی بات کر رہا ہوں، تو یہ ہوگا انی نذیر مبین. تو وہ نا آنا جو ہے وہ یا بن جاتا. اگر جملہ اسمیہ پر آنا نذیر مبین پر انا اکیلا داخل ہوتا تو یہ جملہ بن جاتا انی نذیر مبین. تو یہ چونکہ آنا نذیر مبین مبتدا اور خبر کے اوپر انا ما داخل ہوا ہے، تو مائے کافہ ہے، تو ماں نے انا کا عمل کرنے سے اس کو روکا ہوا ہے. نہیں بھائی، تم اس مبتدا کو مرفوع سے بدل کر منصوب نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں. اچھا، تو آگے کیا ہوا پھر؟ یہ جملہ اسمیہ پھر بیچ میں عطف، مرکب عطفی، محلن منصوب، مفعول بہ ہو کر اس کل کا فاعل، فعل اور مفعول بہ، تو یہ جملہ انشائیہ ہوا. تو گویا آیت نمبر 24 جو ہے وہ جملہ انشائیہ ہے، آیت نمبر 25 جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہوا، اور 26 پھر جملہ انشائیہ ہوا. یہ تینوں آیات جو ہیں وہ ریڈ کلر میں اختصار کے ساتھ ہمیں اس کی تفصیل سمجھ آ گئی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.